دی نیم آف اللہ دی گریشیس دا موسٹ مرسیفل. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایکسکریشن اور اس کی ڈیفینیشن. ایکسکریشن ایک ایسا عمل ہے جو ایک بیسک خصوصیت ہے تمام جانداروں کے حوالے سے، اور یعنی اس میں ویسٹ مادوں اور ٹاکسک مادوں کو باڈی سے باہر خارج کرنا پڑتا ہے. تو آج ہم ایکسکریشن کے بارے میں پڑھیں گے. پودوں اور جانوروں میں ایکسکریشن جو ہے اس کی ڈیفینیشن کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور کچھ ایکسکریٹری پروڈکٹس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. تو ایکسکریشن کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو ہم یہ بات ضرور کریں گے کہ تمام جانداروں کی جو لیونگ لائف کے حوالے سے جو کریکٹرسٹکس ہیں ان میں سے ایک اہم یہ خصوصیت ہے. اس میں جو ہے تمام ویسٹ مادوں کو باہر خارج کرنا پڑتا ہے. تو اب ہم ڈیفینیشن آف ایکسکریشن جو ہے وہ اس کو جو ہے کریں گے. اٹ از اے میکانزم آف ایلیمینیشن آف میٹابولک ویسٹ فرام دا باڈی از کالڈ ایکسکریشن. دیکھیں، ہماری باڈی کے اندر، پودوں کی باڈی کے اندر، جانوروں کی باڈی کے اندر مختلف قسم کے ویسٹ میٹیریلز پیدا ہو رہے ہیں. میٹابولزم کے نتیجے میں بھی ویسٹ مادے پیدا ہو رہے ہیں، فوٹو سینتھیسس کے نتیجے میں بھی اور ریسپریشن کے نتیجے میں بھی کچھ ویسٹ اور ٹاکسک مادے پیدا ہو رہے ہیں. ان ویسٹ اور ٹاکسک مادوں کو باہر خارج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو ایکسکریشن از دا بیسک کریکٹرسٹک آف لیونگ آرگینزمز. اٹ از اے ہومیوسٹیٹک میکانزم. ظاہر ہے باڈی کے اندر ہومیوسٹیٹک میکانزمز جو ہیں وہ کار فرما ہیں. تو ایکسکریشن بھی ایک ہومیوسٹیٹک میکانزم میں سے ایک میکانزم ہے جس کے تحت ویسٹ مادوں اور ٹاکسک میٹیریلز کو باڈی سے خارج کرنا پڑتا ہے. دیکھیں، جو ہم غذا استعمال کرتے ہیں اس میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، لپڈز وغیرہ پائے جاتے ہیں، اور یہ غذا جو ہے یہ ایسیمیلیٹ ہوتی ہے. پہلے اس کا ہاضمہ ہوتا ہے، اس کے بعد ہاضمہ ہونے کے بعد یہ جزو بدن بنتی ہے اور ہمارے بلڈ کے اندر جا کر کے یہ مختلف قسم کے ٹیشوز میں پہنچتی ہے اور یہ ایسیمیلیٹ ہوتی ہے. یوز آف ڈائجسٹڈ پروڈکٹس از کالڈ ایسیمیلیشن. تو ایسیمیلیٹڈ جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جن کی مطلب ہاضمے کے بعد ایسیمیلیشن ہوتی ہے، وہ کاربوہائیڈریٹس ہیں، لپڈز ہیں، پروٹینز ہیں اور نیوکلیو پروٹینز ہیں. یہ تمام کے تمام جو ہیں جو میٹیریلز ہیں یہ ایسیمیلیٹڈ نیوٹرینٹس ہیں جن کے میٹابولزم کے نتیجے میں بہت سارے ویسٹ مادے پیدا ہوتے ہیں، اور ان ویسٹ مادوں کو باڈی سے باہر نکالنا بہت ضروری ہے. اگر ان کو نہ نکالا جائے تو میٹابولک پاتھ ویز ڈسٹرب ہو جائیں گے اور لائف جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو اب ہم نے بات کرنی ہے کہ ان کاربوہائیڈریٹس، لپڈز، پروٹینز اور نیوکلیو پروٹینز کے میٹابولزم کے نتیجے میں کون سے ویسٹ مادے پیدا ہوتے ہیں. جب کاربوہائیڈریٹس اور لپڈز کا میٹابولزم ہوتا ہے تو اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس اور پانی جو ہے یہ زائد مادوں کے طور پر، ایکسیسو میٹیریلز کے طور پر پیدا ہوتے ہیں. اسی طریقے سے پروٹینز اور نیوکلیو پروٹینز کا جب میٹابولزم ہوتا ہے تو اس میں نائٹروجنس ویسٹ مادے پیدا ہوتے ہیں، یعنی امونیا، یوریا اور یورک ایسڈ پیدا ہوتے ہیں. مختلف جاندار چونکہ مختلف ہیبیٹیٹ میں رہتے ہیں اور ہر ہیبیٹیٹ میں اپنا نائٹروجنس ویسٹ مادہ ہوتا ہے. ظاہر ہے جہاں پانی وافر مقدار میں ہوگا وہاں امونیا ہوگی، جہاں پانی کو تھوڑی شارٹیج ہوگی، ماڈریٹ انوائرمنٹ ہوگی، وہاں یوریا پیدا ہوگی، اور جہاں پانی بالکل نہیں ہوگا، ایرڈ کنڈیشنز ہوں گی، ڈرائی کنڈیشنز ہوں گی جیسا کہ انسیکٹس ہیں، ان میں یورک ایسڈ جو ہے وہ بنے گا. دیز آر دا نائٹروجنس ویسٹ مٹیریلز which must be eliminated from the body. If these waste materials are not eliminated from the body, various types of problems will be created. اور ان کو باہر خارج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اسی طریقے سے اب ہم کچھ بات کریں گے ایکسکریٹری پروڈکٹس ان پلانٹس کی بات کریں گے. ظاہر ہے پودے بھی لیونگ ہیں. پودوں اور جانوروں کے اندر مختلف اقسام کے ایکسکریٹری مادے پیدا ہوتے ہیں فوٹو سینتھیسس کے نتیجے میں، یعنی کہ پودے جو ہیں وہ آٹوٹروفک موڈ آف لائف کے حامل ہوتے ہیں. اس ضمن میں آکسیجن گیس بطور سائیڈ پروڈکٹ کے طور پر، ایک بائی پروڈکٹ کے طور پر پیدا ہوتی ہے. اسی طریقے سے تمام جانداروں کے اندر
اور بشمول پلانٹس جو ہیں ان جب ریسپریشن ہوتا ہے تو اس میں CO2 گیس بھی پیدا ہوتی ہے. ان زائد گیسوں کو اگر زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، ایکسیسو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، ایکسیسو آکسیجن ہے، ان کو بھی باہر خارج کرنا لازمی ہوتا ہے. تو وہ جو ہے اسٹومیٹا کے ذریعے پودوں کے اندر لیف موجود ہیں. لیف کا اگر ہم کراس سیکشن لیں اس میں اپر ایپیڈرمس بھی ہے، لوور ایپیڈرمس بھی ہے. لوور ایپیڈرمس کے اندر مائنیوٹ پورز موجود ہیں. ان مائنیوٹ پورز کو اسٹومیٹا کہتے ہیں. اسٹومیٹا اوپن بھی ہوتے ہیں، کلوز بھی ہوتے ہیں. دن کو عام طور پر اسٹومیٹا کھلے ہوتے ہیں اور رات کو عام طور پر اسٹومیٹا بند ہوتے ہیں. ان اسٹومیٹا کے ذریعے اسٹوما واحد ہے، اسٹومیٹا جمع ہے. ان کے ارد گرد جو ہے وہ ایپیڈرمل سیلز ہوتے ہیں اور ایک اسٹوما جو ہے، ایک سوراخ جو ہے، ایک پور جو ہے وہ گارڈ سیلز اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہوتے ہیں اور اس مائنیوٹ پور کے ذریعے گیسوں کا تبادلہ ممکن ہو سکتا ہے. تو یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس اور آکسیجن گیس جو ہے یعنی کہ اسٹومیٹا کے ذریعے باہر خارج ہو سکتی ہے جو زائد ہوتی ہے. اسی طریقے سے پودوں اور جانوروں میں جو ہے کچھ آرگینک اور ان آرگینک کمپاؤنڈز بھی پیدا ہوتے ہیں اور وہ بھی ویسٹ میٹیریل کے طور پر کام کرتے ہیں. ان کو بھی باری سے باہر خارج کرنا لازمی ہوتا ہے. ورنہ اگر ان نائٹروجنس ویسٹ مادوں کو، آکسیجن کو اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو، ان کو باری سے باہر خارج نہ کیا جائے تو سیل کا اور باڈی کا ٹاکسک لیول بڑھ جائے گا اور باڈی سسٹین نہیں کر سکے گی اور وہ کولیپس ہو جائے گی. میٹابولک پاتھ ویز جو ہیں وہ رک جائیں گے. تو ان ویسٹ مادوں اور نائٹروجنس ویسٹ مٹیریل کو باہر نکالنا زندگی کی بہت اہم خاصیت ہے اور ان کو اگر باہر نہ نکالا جائے تو اس سے بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں. طالب علموں یہ آپ نے یاد کرنا، چھوٹا سا ٹاپک ہے، اس کو آپ نے مکمل طور پر یاد کرنا ہے. کل ہم انشاءاللہ پودوں میں ایکسکریشن کی بات کریں گے اور وہ تفصیل سے بات کریں گے کون کون سے اعضاء ہیں، کون سے مختلف اعضاء ہیں جو پودوں میں موجود ہیں اور مادوں کی ایکسکریشن کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہیں. اس میں لیوز ہیں، ویکیولز ہیں، برانچز ہیں، ٹرنکس ہیں وغیرہ وغیرہ. تو انشاءاللہ کل ہم وہ بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ.